اچھا صاحب، تیسری قسط ہم شروع کریں؟ جی ہاں، 2 قصے ہو گئی، اب دو تیسری قصے۔ دیکھیں صاحب، ساحر لدھیانوی نے فلموں میں تو نغمے لکھنے شروع کیے۔ سنیل دت کی ایک فلم ہے انڈیا کی، مجھے جینے دو، ظاہر ہے وہ 60-65 سال پرانی ہے، ریلیز کامیاب تو بہت کامیاب قرار پائی، دوسرے لوگوں کی طرح اسے ڈاکوں نے بھی دیکھا اور پسند کیا اور اس فلم کے شاعر کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں دنوں جب ساحر اپنی والدہ اور ماموداد بہن انور کے ساتھ بذریعہ کار بمبئی سے لدھیانہ جا رہا تھا، بڑا لمبا فاصلہ ہے، صحیح ہے، ہاں، تو گوالیار اور شیو پوری کے قریب ان کی کار روک لی گئی۔ روکنے والا علاقے کا نامور ٹھاکر تھا۔ اس نے ساحر کو اپنا تعارف کرایا۔ ساحر کو جاننے والے جان سکتے ہیں کہ ڈاکو کے سامنے کروں کی کیا حالت ہوئے گی، وہ جو ٹوٹ گیا تو وہ سب مفصل تعارف میں یہ بھی بتایا کہ اس کے نام سے بڑے بڑے سیٹ ہی نہیں، پولیس بھی کانپتی ہے۔ وہ کیا ہے بلاول کا جملہ؟ ٹانگیں کانپیں، ہاں، کانپے ٹانگ گئی، وہ ہے تو سب کی کانپیں ٹانگ دی تھی، ساحل لینے کی بھی کانپیں ٹانگ گئی ڈاکو کے سامنے دیکھ کے۔ اور اس نے بتایا کہ وہ مدت سے ساحر کی تلاش میں تھا، اور اس نے بتایا کہ ہمارے آدمیوں نے آپ کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ اچھا، ہاں، ان کی بھی سی آئی ڈی ہوتی ہے نا، ہاں، ریکی تو کرتے ہیں سب۔ تو اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہمیں فلم مجھے جینے دو کے گانے خاص طور پر لوری کے سننے کے بعد آپ سے ملنے کے خواہاں تھے، بے فکر ہو کر ایک رات ہمارے اڈے پہ گزاریے۔ ساحر کے بیان کے مطابق وہ شخص قطعاً ڈاکو نہیں لگتا تھا، بہت خوبصورت، اسمارٹ اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس قافلے کو لے کر اڈے پر پہنچا جہاں بہت سارے دوسرے ڈاکو بھی تھے، ان سے تعارف کرایا۔ وہاں کی فضا تو مجرمانہ تھی، اور کیا وہاں کوئی تہجد تھوڑی پڑھ رہے ہوں گے، مگر یہ ڈاکو رات بھر ان لوگوں کی خاطر کرتے رہے۔ بہترین شراب پلائی گئی، کھانا کھلایا گیا، اور رات بھر رقص کی محفل جاری رہی۔ کہیں ساحر صاحب کو نہیں ناچنا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو ہیما مالنی کو ناچا تھا، ناچنا پڑا تھا شعلے میں، یاد ہے نا آپ کو؟ جی تو اس نے ساحر سے نظمیں سنے، یہ بڑی کلاس کی چیز ہے، آپ لے کے آئے تو اس میں تو باقاعدہ یہ اس نے لکھا ہے ہمیں۔ صبح سے ہوتے ہی ان لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ تحائف وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ اس لوری کے بول تھے، لوری تھی، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سے ہو جاتی ہوں، میرے بچے میرے گلزار کے ننھے پودے، میرے بچے میرے گلزار کے ننھے پودے، تجھ کو حالات کی آندھی سے بچانے کے لیے آج میں پیار کے آنچل میں چھپا لیتی ہوں، کل یہ کمزور سہارا بھی نہ حاصل ہوگا، کل مجھے کانٹوں بھری راہ پہ چلنا ہوگا، زندگی کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سے ہو جاتی ہے۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا یہ فلم مجھے جینے کے لیے ساحر نے لکھی تھی، جو اپنے معصوم بچے کو سلانے کے لیے اس کی ماں گاتی ہے۔ ساحر 1941 سے 48 تک لاہور میں رہا، یہاں اس کی دوستی شورش کاشمیری سے ہو گئی۔ کہاں ایک آگ اور ایک پانی، دید اور دل دونوں نظریات کا فرق، دونوں متضاد سوچ کے تھے۔ شورش نڈر، جری اور بے باک، جبکہ ساحر کا اس کا الٹ تھا۔ حمید اختر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ سی آئی ڈی کا خوف ساحر پر آغا شورش کاشمیری نے طاری کر رکھا تھا۔ شورش ساحر کا دلی ہمدرد اور خیرخواہ تھا، وہ تو ہمدردی کے طور پر ساحر کو آنے والی تکالیف سے خبردار کرتا، مگر ساحر اندر سے ہل چکا ہوتا۔ اپنی نظموں میں جتنا جیالہ دکھائی دیتا تھا، اپنی عملی زندگی میں وہ اتنا ہی ڈرپوک تھا، اسے ہر وقت محافظ کی ضرورت رہتی تھی۔ وہ شروع سے ہی محافظوں کا محتاج رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ساحر کے شورش سے تعلقات ہی اس بزدلی کا باعث بنے ہوں، کیونکہ شورش بڑا دبنگ اور دلیر تھا۔ اس کی دلیری کے قصے تو بہت سنے ہوں گے۔ ساحر کے لیے وہ ڈھال تھا، مگر شورش کو ساحر سے واقعی پیار تھا۔ ساحر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے،
ویسے تو وہ سویرا کا ایڈیٹر تھا، مگر 10-20 روپوں کی قسطوں میں چودھری نذیر سے جو تنخواہ ملتی وہ گھر پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی تھی اور گھر کا خرچ بی جی یعنی ساحر کی ماں اپنے زیور بیچ کر چلاتی تھی۔ اس زیور بیچنے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی نے یہ شعر میں کیا خوبصورت بیان کیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صورت ہر جگہ ہو۔ شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ واہ واہ، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ ہاں، لیکن ساحر نے اپنی ماں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ ایک تو حالات پریشان کن تھے، دوسری طرف شورش کی باتیں۔ شورش ساحر سے ہمدردی جتاتے ہوئے ترقی پسندوں اور کمیونسٹوں کے خوب لتے لیتا۔ وہ ساحر سے کہتا، یہ لوگ تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ شورش اور ساحر کی دوستی کا تذکرہ احمد راہی نے اپنے مضمون میں قدر تفصیل سے کیا ہے، جبکہ شورش نے بہت مختصر طور پر اپنی کتاب پس دیوار زندہ میں کہ بالکل اختتام میں کیا ہے۔ شورش کے بھائی رورش کے انتقال پر میت کے قبرستان میانی صاحب تک کا سفر تھا۔ ایک ہجوم میں گریہ وزاری سے برا حال تھا، انہوں نے شورش کو بازو میں لے کر رکھا تھا۔ اس وقت شورش کشمیری کی نظر بندی کی حدود متعین تھی۔ ہاں، یہ قصہ آپ نے بیان کیا تھا، اور وہ قبرستان حدود سے باہر تھا۔ شورش کی باتیں ہو رہی تھی تو شورش تو سنائیے، پھر سنائیے تھا قصہ۔ شورش کے بھائی کا انتقال ہوا، تب جنازہ لے کے گئے تھے، تو قبرستان جو شورش کی نظر بندی کی حدود سے باہر تھا، جی، یعنی اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا تھا، قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ تب اس کے احکامات ختم کیے گئے تھے، تو شورش تو اس کو توڑنے کو تیار تھا۔ شورش تو پھر شورش ہی تھا نا، لیکن سب بھائی دوستوں نے اس کو پکڑ کے روک رکھا کہ تم آگے مت جاؤ۔ اور وہیں پر اس کا آفیسر کا حکم نامہ ملا کہ اب اس کی نظر بندی کی حدود ختم کی جاتی۔ جنازہ تو جا چکا تھا، اس کو ساحر میت کے ساتھ چل رہا تھا۔ ساحر غصے سے کانپنے لگا اور شورش کے ہاتھ سے حکم نامہ لے کر اس نے ذیل کے اشعار لکھے اور سب انسپکٹر کے حوالے کرتے ہوئے تنزن کہا، حضور سے اطلاع پائی، ایک دیا اور بجھا بڑی اور تاریخی شب کی سنگین سیاہی کو مبارک کہہ دو، جاؤ بجھتی ہوئی آنکھ کے سستے اشکو، جاؤ فرعونوں کی شاہی کو مبارک کہہ دو، جاؤ جمہور کے روندے ہوئے بے بس جذبو، جاؤ پگھلا ہوا تپتا ہوا لاوا بن جاؤ، معصوم جنازے کے فسردہ پھولو، جاؤ قانون کے ایوان پہ شعلے برساؤ۔ یہ سب شورش کی بھائی کی موت پر ساحر کہہ رہے ہیں، اور برجستہ وہیں پہ جاؤ وقت کے تاریخ بھیانک سایو، میک ڈونلڈ سے کہو آپ کوئی زحمت نہ کرے۔ میک ڈونلڈ کوئی گورا تھا، آج کا میک ڈونلڈ نہیں ہے۔ جاؤ اس قتل کے بالواسطہ مجرم سکھاؤ، اب کوئی وعدہ تکلیف مربت نہ کرے، جاؤ پنجاب کی سرکار سے جا کر کہہ دو، سینکڑوں سینوں میں چنگاریاں رخشندہ ہیں، موت آئبان وزارت پھڑی کھڑی ہستی ہے، جاؤ اور خضر سے کہہ دو ہم ابھی ہم زندہ ہیں۔ واہ، یہ پسے دیوار زندہ کے جو کتاب ہے اس کے آخری صفحے پہ یہ تحریک ہے۔ اب ذکر ہو جائے ساحر کے نصف درجن عشق، جس میں سب سے طویل اور شہرت پانے والی کہانی کی مرکزی کردار امرتا پریتم کے الفاظ میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس کی روداد امرتا نے اپنے کارہائے نمایاں یا سرگزشت ایڈونچر کو کبھی نہیں چھپایا، ببانگِ دہن اعتراف کیا۔ یہ ہے اعترافی بیان، اوپر دکھانا تھا، اعترافی بیان کیے ہیں۔ سیدھی ٹکٹ فیض کہہ گئے ہیں، عشق دل میں رہے تو رسوا ہو۔ کیا شعر ہے! عشق دل میں رہے تو رسوا ہو اور لب پہ آئے تو راز ہو جائے۔ لب پہ آئے تو راز ہو جائے۔ تو یہ راز اب ادب کے ہر قاری کی بیان زبان پر ہے۔
امرتا پریتم لکھتی ہیں کہ 25-26 کی اکتوبر کی درمیانی رات 1980 کی درمیانی رات 2 بجے ایک فون آیا کہ ساحر نہیں رہے دنیا میں. تو پورے 20 دن پہلے کی وہ رات اس شب میں مل گئی جب میں بلغاریہ میں تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے دل کی حالت تشویشناک ہے. اس رات امرتا نے ایک نظم کہی, آج پنجابی کی نظم ہے, آج میں اپنے دل دریا وچ اپنے پھل پرواہے. بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. امرتا نے جو تاجاتی مضمون لکھے ہیں اس میں ساحر سے منسلک کئی واقعات لکھے ہیں. صحیح. تفصیل یہ ہے کہ وقت سامنے آ گیا جب دلی میں پہلی ایشین رائٹرز کانفرنس ہوئی تھی. شاعروں اور ادیبوں کو ان کے نام کے ڈیلیگیٹ بیچ دیے گئے جو سب نے کوٹوں پہ لگا رکھے تھے. ساحر نے اپنے کوٹ پر میرا نام والا بیچ لگا لیا اور اپنے نام کا بیچ یعنی ساحر لدھیانوی کا بیچ اپنے کوٹ سے اتار کر امرتا کے کوٹ پر لگا دیا. کیا بات ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑی اور اس نے کہا ہم نے غلط بیچ لگا رکھے ہیں. ساحر ہنس دیا کہ بیچ دینے والوں سے غلطی ہوگی لیکن اس غلطی کو درست ہم نے کرنا تھا اور نہ کیا. اب برسوں بعد, اب سنیے امرتا کا جملہ, اب برسوں بعد رات کے 2 بجے خبر سنی ساحر نہیں رہا تو لگا جیسے موت نے اپنا فیصلہ اس بیچ کو پڑھ کر کیا جو میرے نام تھا اور ساحر کے کوٹ پہ لگا ہوا. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے بابا. یعنی بالکل موت کو غلطی ہو گئی. جو موت میرے لیے لکھی گئی تھی وہ اس کے کوٹ پر جو بیچ دکھا تھا میرا نام وہ اس کو لے لیا. اور امرتا نے اپنے سوانح رسیدی ٹکٹ میں اپنے معاشرے کی داستان لکھی ہے. ساحر نے پڑھی تھی لیکن اس کے بعد کسی ملاقات میں رسیدی ٹکٹ کا ذکر نہ میری زبان پہ آئے نہ ساحر کی زبان پر. یعنی اس کتاب پڑھی ساحر نے بھی لیکن ذکر نہیں کیا. آج جب تلخیاں ساحر دنیا میں تلخیاں ساحر کا مجموعہ کلام کا نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے تو اس کے پبلشر نے چاہا کہ اس کا باچہ لکھ دوں. نظموں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی امرتا کیونکہ ساحر کی شاعری کا مقام لوگوں کی روح اور تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. مجھ پر ساحر کا قرض تھا اس دن جب اس نے اپنے مجموعہ کلام پر دیباچہ لکھنے کو کہا. اب مجھ سے لکھا نہیں گیا, آج اسی قرض کو اتار رہی ہوں. اس کے جانے کے بعد بڑی دیر ہو گئی. امرتا لکھ رہی ہے اس کے جانے کے بعد جو دیباچہ لکھ رہی ہوں بڑی دیر ہو گئی. خدایا بہت دیر ہو گئی. خدایا بہت دیر ہو گئی, بڑی دیر ہو گئی. امرتا مزید لکھتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں کچھ لوگ ساحر سے آٹوگراف لے رہے تھے تو جب لوگ چلے گئے تو امرتا اکیلی اس کے پاس کھڑی رہ گئی تو ہنستے ہوئے اسے اپنی ہتھیلی اس کے آگے بڑھا دی کونے کاغذ کی طرح اور اس نے امرتا کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھ دیا. بولا یہ بلینک چیک پر میرے دستخط ہے, جو چاہے رقم لکھ لینا اور جب چاہو کیش کروا لینا. شادی پھر بھی نہیں کی. وہ کاغذ مانس کی ہتھیلی تھی لیکن اس نے کورے کاغذ کا نصیب پایا تھا اس لیے کوئی حرف اس پر نہیں لکھا جا سکتا تھا. اچھا آپ نے شادی نہیں کی. امرتا سے جب وہ ملا تھا لاہور میں تو امرتا شادی شدہ تھی. اچھا اس کے باوجود اتنا رشتہ. ہاں یہ آج کے ٹکے کے تفسیر نگار اور پوڈ کاسٹ بنانے والے لوگ یہ کسی تحقیق و مطالعے کے بغیر ہی لکھتے ہیں کہ محبت اس سے کی لیکن شادی نہیں کی. ابھی وہ تو پہلے سے شادی شدہ تھی. چلے ٹھیک. یعنی وہ لوگ تحقیق کے بغیر ہی بکتے رہتے ہیں. آج سے 40 برس پہلے یعنی آج سے مطلب 1980 سے 40 برس پہلے لاہور میں ساحر ملنے آتا تھا. آ کر چپ چاپ سگریٹ پیتا رہتا. راگدانی میں جب سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر جاتی ہے راگدانی تو چلا جاتا. اس کے جانے کے بعد امرتا اکیلی سگریٹ کے ان ٹکڑوں کو جلا کر پیتی تھی. اچھا ہم لوگ ٹوٹے کہتے ہیں نا سگریٹ کے بچے کو ٹوٹے. میرے اور اس کے سگریٹ کا دھواں ہوا میں ملتا تھا.
سانسیں بھی ہوا میں ملتی تھی اور نظموں کے الفاظ بھی ہوا میں ملتے تھے. یہ بھی امرتا پریتم کا مضمون ہے جو کلیات ساحر کے دیباچے میں ہے. اچھا، یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ذرا ضروری ہے کہ امرتا پریتم سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی. صحیح. اور سکھوں میں مذہبی طور پر تمباکو نوشی حرام ہے، گناہ ہے، بالکل سخت، جیسے ہمارے شاب نوشی ہے ویسے. ہاں. امرتا پریتم کی ساحر سے انسیت بلکہ عشق کی داستان اب حافظ لدھیانوی کی تحریر میں نوٹ کرتے ہیں. انہیں دونوں ساحر کی امرتا پریتم سے ملاقات ہو گئی. رفتہ رفتہ تعلقات بہت گہرے ہو گئے. امرتا پریتم پنجابی کی مشہور شاعرہ تھی. اس کی کئی پنجابی نظمیں اس کی شہرت کا سبب بنی. اسے قدرت نے حسن کلام کے ساتھ ساتھ حسن صورت اور حسن اخلاق سے بھی نوازا تھا. صحیح. امرتا پریتم جاذب شخصیت کی مسئلے کی مالکہ تھی. وہ نسوانی حسن کا شاہکار اور خوبصورتی کا ماڈل تھی. جہاں ساحر جب کبھی لدھیانہ آتا تو امرتا پریتم کی باتیں کرتا. وہ اس کی ہر ایک ادا کا ذکر کر کے لطف لیتا. اس کی شاعری کے محاسن بیان کرتا. اس کے خلق کی تعریف کرتا. یہاں تک کہ ہم یعنی اس کے دوست تنگ آ کر ساحر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے یار لاہور میں امرتا پریتم کے علاوہ کچھ ہے؟ کسی اور ادیب کس کی بات کرو. وہ ادبی گفتگو کرتے کرتے پھر امرتا پریتم کا قصہ لے آتا. امرتا پریتم بہت ذہین ہے. اس کے اشعار سے دل کے تار لڑکتے ہیں. پھر ہم تنگ آ کر کہتے خدا کے لیے بس کرو. جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، ساحر جذباتی انسان تھا. جس سے وہ محبت کرتا اس کے خیالات کا محور، اس کی شاعری کا حاصل اس کے افکار کی تفسیر بن جاتا تھا. یعنی کمال ہے یہ وہ ہے جو کہ 6 معاشقوں میں سے ایک معاشقہ، 6 سے زیادہ، لیکن یہ سب سے لمبا ہے، سب سے طویل ہے، سب سے طویل ہے. تو بخیر اس کو بھی یہیں پہ روکیں، اور باقی اب